میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بھی یاد رکھیں، پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہدایت دینا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اس کے دست قدرت میں۔ ہاں لیکن یہاں ایک چیز عرض کر دوں، بہت غور سے سنیے گا اور دماغ میں سے محفوظ کیجئے گا۔ پیغام جو پہنچایا جائے پیٹ کے درد سے نہیں، دل کے درد سے پہنچایا جائے۔ یہ پیغام پہنچانے کا مقصد نہ ہو کہ کتنا ملے گا، نہیں، کتنے کا دل بدلے گا، یہ دل سے پیغام پہنچاؤ، پھر اللہ عز و جل کرم فرمائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آیت کریمہ کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس آیت کریمہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں آقا، ضرور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ حدیث مبارکہ بہت زبردست زندگی بھر کام آنے والی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر و ثواب، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ پتہ چلا بیماری میں 40 مرتبہ اسے پڑھ لینا چاہیے، 40 مرتبہ۔ دوسری حدیث کی طرف آپ کی توجہ کو لے چلتا ہوں، ابن ابی حاتم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے بہت دور دراز کی یہ آواز ہے لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ آواز سنی اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب عرش کے ارد گرد گھومنے لگی تو فرشتوں نے کہا یہ بہت دور سے آواز آ رہی، لیکن جس کی آواز ہے یہ آواز کو جانی پہچانی لگتی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، کیا کہا فرشتوں نے؟ یہ آواز کو جانی پہچانی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس، اب دیکھیے غور سے سنیے گا، فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ، یعنی جسے اللہ نے قبول فرما لیا، ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جن کی دعائیں تیرے پاس مقبول تھیں، اے اللہ جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت تو اس پر رحم کر، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ توجہ چاہوں گا اس حدیث سے سمجھنا کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ وہی آواز ہے، یہ اسی کی آواز ہے جو پہلے بہت عبادت کرتا تھا، جس کے عمل اوپر چڑھا کرتے تھے۔ آپ اور ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ ساری نیکیاں اوپر کی طرف چڑھتی ہیں، آسمان کی طرف چڑھتی ہیں یہ نیکیاں۔
کسی کی مقبول ہو جاتی ہیں، کسی کی منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں، بہت اہم نکتہ ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام ایسا نہیں کہ تکلیف میں آئے تب اللہ کا ذکر کیے، تکلیف سے پہلے راحت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ راحت کی زندگی میں بھی وہ اپنے اللہ کا ذکر کرے۔ اب وہی بندہ جب تکلیف میں اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اللہ عز و جل نے بہت سارے اعمال غموں سے نکلنے کے رکھے ہیں، ان میں سے یہ عمل، یہ آیت کریمہ بہت ہی مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے، اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ چاہوں گا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ حضرت یونس کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ یعنی یونس علیہ السلام نے دعا کی اور یہ دعا قبول ہوئی، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دعا اگر مومنین بھی کرے تو اس کو بھی فائدہ پہنچے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمانوں کے لیے عام، جو بھی یہ دعا کرے۔ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے غم سے چھڑایا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں؟ بس جو بھی اس دعا کو کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ عز و جل نے غم سے چھٹکارے کا اور نجات کا ہمیں یہ طریقہ بتایا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا۔ یہ نہیں کہ غم بڑھ جائے تو ڈرگز لو، یہ نہیں کہ غم بڑھ جائے تو نریمن پوائنٹ پہ جا کر کے سگریٹ پیو، یہ نہیں کہ غم آ جائے تو جا کر کے جو ہے وہ پکچر دیکھو، یہ نہیں کہ غم آ جائے تو سگریٹ پیو یا شراب پیو، نہیں، غم آئے تو وہ کرو جس سے غم دور ہو جائے۔ آیت کریمہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرما دے گا، اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرمائے گا۔ دو آیتیں اور میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ یہ غم تکلیف آتی کیوں ہے، آتی کیوں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو سمجھا دوں۔ غم آتا ہے، بے قراری آتی ہے اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے، اس نے اللہ کا ذکر انہیں بھلا دیا۔ یہ دل جو ہے نا، یہ دل پہ کنٹرول کر لیتا ہے شیطان۔ اور کب شیطان کنٹرول کرتا ہے؟ اس بندے کو اللہ کا ذکر بھلا کر کنٹرول کرتا ہے۔ آج دنیا میں جتنا غریب بے چین نہیں ہے اتنا مالدار بے چین نظر آئے گا، اس لیے کہ غریب تو ابھی بھی مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھتا نظر آئے گا، دعا بھی کرتا نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ سارے مالدار ایسے نہیں، جن مالداروں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو دولت آ جانے کے بعد، شہرت آ جانے کے بعد بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ کو بھولا اس کے دل پر شیطان نے تسلط کر لیا۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے یہی لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، بغور سنو شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ یسلک عذابا صعدا، جو منہ موڑے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب میں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی اللہ کو بھولے گا تو غم میں گرفتار ہوگا،
اللہ کو بھولے گا تو بے چینی میں گرفتار ہوگا، اللہ کو بھول جائے گا، اس کے ذکر کو بھول جائے گا، شیطان اس کے دل پر تسلط کر کے گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ذکر اپنی عادت بناؤ اور کوشش کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غموں میں تکلیفوں میں آیت کریمہ کا ورد کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے غموں سے نجات کا پروانہ حاصل کریں۔ یہ دوسرا راستہ ہے غم سے نجات حاصل کرنے کا۔ کئی راستے ہیں، انشاءاللہ العظیم میں یکے بعد دیگرے غموں سے نجات کے راستے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ان راستوں پر عمل کر کے غم سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، دنیا اگر کوئی غم سے نجات کا راستہ بتائے وہ دنیا کے انسان کا ہوتا ہے، اور مصطفیٰ پیارے اگر کوئی بتا دیں تو اس سے غم سے نجات ملنا یقینی ہے، اس لیے کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو پروردگار جل جلالہ فرماتے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو اس کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سبق جو سب سے بڑا ملا وہ یہ ہے کہ راحت کی زندگی میں، یاد رکھیے گا یہ سبق کبھی مت بھولیے گا، راحت کی زندگی میں خدا کو کبھی مت بھولنا۔ راحت کی زندگی میں دولت آ گئی نماز مت چھوڑنا، دولت آ گئی عبادت نہ چھوڑنا۔ راحت کی زندگی میں خدا کو انسان جتنا یاد کرے گا، وہی یاد کرنے والا کبھی غم میں گرفتار ہو کر ایک بار بھی یاد کر لے گا تو فرشتے کہیں گے مولا یہ وہی بندہ ہے جو خوشی میں تجھے نہیں بھولا تھا، آج غم میں تجھے یاد کر رہا ہے، اس کو غم سے نجات عطا فرما۔ اللہ غم سے نجات عطا فرما دے۔